بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 202 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان ذکر المستحب عقب الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا محمد بن حاتم بن میمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا معاویة بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے ذمے اونٹوں کا چرانا لازم تھا، لہذا جب میرا ذمہ لگا تو میں اونٹوں کو شام کے وقت چرانے کے بعد واپس لے کر لوٹا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے پایا۔ میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذری میں سے ایک بات معلوم کی کہ جو مسلمان بھی وضو کرے پھر وضو مکمل طریقے سے ہو، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس طور پر کہ اپنے دل اور چہرے سے مکمل دھیان کرنے والا ہو، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ یہ کلام کیسا عمدہ اور اعلیٰ صفات کا حامل ہے۔ پھر ایک دم اچانک ایک کہنے والے نے کہا جو میرے آگے تھے کہ اس سے پہلی بات اور بھی اچھی اور عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم ابھی ابھی آئے ہو، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس اسناد کی رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون جو سمین البغدادی کے نام سے مشہور تھے، صدوق۔ دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان العنبری، ثقۃ ثبت حافظ امام۔ تیسرے ہیں معاویہ بن صالح بن حدیر۔ چوتھے ہیں ربیعہ بن یزید الدمشقی جن کا پورا نام ہے ربیعہ بن یزید الایادی ابو شعیب، ثقۃ عابد۔ پانچویں ہیں ابو ادریس الخولانی، ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے ہیں ابو عثمان سعید بن ہانی، اور 7ویں ہیں جبیر بن نفیر، اور 8ویں ہیں حضرت عقبہ بن عامر بن عبس بن عمر بن عدی بن عمر بن رفاع رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے سداسیات میں سے ہے، اور اس سند کے اندر ہائے تحویل موجود ہے، گویا کہ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں۔ پہلی سند یہ مذکور ہے اور دوسری سند ترتیب سے یہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مختلف ہے، مگر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سب سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام باری باری اپنے اونٹوں کی نگہداشت کرتے تھے تاکہ باقی افراد اپنے کاموں میں مشغول رہ سکیں۔ روحتھا بعشیٍ کا مطلب ہے کہ اونٹوں کو شام کے وقت واپس لا کر فارغ ہو گیا اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ مقبل علیہما یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے مخاطب تھے، اور یہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ 2 رکعتیں پڑھے کہ بقلبہ ووجہہ یعنی مکمل طور پر وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، یعنی جسمانی خضوع اور قلبی خشوع اس نماز کے اندر پائے جائیں۔ ما اجود ہذہ سے مراد وہ بات یا عبادت ہے جو آسان اور ہر شخص کے لیے قابل عمل ہو مگر اس کا اجر بہت عظیم ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مخاطب کو یہ جملہ کہنے کی وجہ بتائی کہ وہ پہلی بات سے محروم رہ گئے ہیں،
کیونکہ ابھی ابھی اس مجلس میں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی بات خود بیان کی کہ ما منکم من احدین، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص وضو مکمل طور پر سنت طریقے سے کرے اسے اجر ملے گا، اور پھر کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جئت آنفاً کا مطلب ہے ابھی ابھی آیا ہوں، اور یبلغو اور یسبغو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی وضو کو کامل طریقے سے کرنا۔ وضو کے بعد شہادتین کہنا دل کی طہارت اور اخلاص کی علامت ہے، جیسے کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق وضو کے بعد شہادتین کہنا مستحب ہے، اور اس کے ساتھ ترمذی والی دعا اللہم اجعلنی من التوابین اور نسائی والی دعا سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی شامل کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ یہ اذکار غسل کے بعد بھی مستحب ہیں۔ اور یہ جو فرمائے کہ یدخل من ایہا شاء، کہ جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جا، یہ اصل میں اس شخص کے مقام اور شرف کی علامت ہے، مگر وہ شخص اپنے اعمال کے مطابق مخصوص دروازے کی طرف الہام پائے گا، جیسے روزہ داروں کے لیے باب الریان، لہذا وہ اسی اپنے مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس عبارت میں سند کی بعض اجزاء کی نحوی وضاحت بھی کی گئی ہے، جیسے وہ ابی عثمان عن جبیر کا عطف ربیعہ پر ہے، نہ کہ ابو ادریس پر۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وضو کے بعد شہادتین کا ذکر مستحب عمل ہے۔ اسی طرح وضو کو احسن طریقے سے ادا کرنے اور اس کے بعد شہادتین پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ شہادتین اور کلمہ توحید کی عظمت کا بیان ہوا، جنت کا وجود اور اس کے 8 دروازوں کا ثبوت ہوا، بعض نیک بندوں کے لیے تمام دروازوں کا کھلنا اگرچہ وہ ایک ہی سے داخل ہوگا یہ ثابت ہوا۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ کے مطابق وضو کے بعد شہادتین کہنا اخلاص عمل اور دل کی طہارت کی علامت ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ نفل نماز میں قیام بغیر عذر بیٹھنے سے افضل ہے، اور وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اور عبادت کی روح اخلاص، دل کی مکمل توجہ اور دنیاوی مشاغل سے کنارہ کشی میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالص نیت سے کیے گئے تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں نہایت حریص تھے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ اسی طرح ان حضرات میں عاجزی اور اپنے کام کو خود کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا، اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ علم کے حصول میں ان کی جد و جہد قابل تقلید تھی۔ وہ ہر موقع کو غنیمت جانتے اور باری باری مجلس نبوی میں شرکت کرتے، جیسے کہ حضرت عمر اور انصاری صحابی کا باری باندھنے والا نظام امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وبی قال وحدثناه ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی وابی عثمان عن جبیر بن نفیر بن مالک الحضرمی عن عقبہ بن عامر الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذكر مثله غیر انه قال من توضأ فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں زید بن حباب، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا رومان التمیمی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔